ذریت اس کی اولاد نیک اور صالح یہ ہو جائے گی۔ تذکرہ خیر چل رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ آپ فون نمبرز دیکھ رہے ہیں، آپ چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ بڑا ہی مشہور واقعہ یہ بلال بھائی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد مکے میں تشریف آوری ہوتی ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ کس امتحان سے یعنی یہ خاندان گزرا اور اس کی کیا برکتیں ملی؟ ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو جتنا جس کی قدر و منزلت جس کی جتنی زیادہ ہے، صحیح، جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا بڑا رتبہ رکھتا ہے صحیح، اس کا امتحان بھی ویسا لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی امتحان دیکھیے بالکل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے باپ کا سایہ چلے جانا، اللہ اللہ، ایک کم عمری میں ماں کا انتقال ہو جانا، اس طریقے سے اہل مکہ کا، اہل قریش کا جو ظلم و ستم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم میں سے ہیں، صحیح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، ان سے کیا امتحان لیا گیا یہاں پر؟ جی، ایک تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے والا جو معاملہ، وہ تو بہت بعد میں ہوا، جی، اس سے پہلے ابھی جب ولادت ہی ہوئی تھی اور آپ 99 برس کی عمر میں یا 46 برس کی عمر میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پہلا بیٹا ہوا، اللہ، شوق کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں گزرا کرتا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ظاہر بیٹے کی محبت میں پہلا بیٹا ہے، جی بالکل، اور اتنے برس کے بعد ولادت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا، حکمت الہی یوں ہوئی کہ گویا کہ حکم ہوا کہ انہیں مکے کی وادی میں چھوڑاؤ۔ اللہ، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، براق پر سوار ہوتے ہیں اپنی زوجہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیتے بچے کو مکے کی اس وادی میں چھوڑنے کے لیے چلے ہیں اللہ، کہ جو ابھی مکے کے نام سے وہ جگہ مشہور نہیں ہوئی، وہاں زراعت نہیں ہے، صحیح، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، اللہ، ایسی وادی میں، لیکن بیت اللہ ہے، وہ جگہ ہے، کیونکہ آج جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی جگہ بنایا۔ بالکل، پھر وہ جب کشتی نوح والا واقعہ اور طوفان نوح کا جو واقعہ ہوا اور خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ وہیں بنایا۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، کل کا ہمارا موضوع ہے تعمیر کعبہ کا، ہم بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہ جگہ تو تھی، اب اسے آباد کرنا تھا، صحیح، اور آبادی، اس کو آباد کرنے کے لیے ارشاد ہوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اپنی زوجہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ دو۔ اللہ، اللہ، وہاں جا کر جب چھوڑ کر واپس آنے لگے تو زوجہ کہنے لگی، حضرت حاجرہ بی بی حاجرہ عرض گزار ہوئی، کیا آپ ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اللہ، اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہ دیا، صحیح، پھر دوبارہ کہا، آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کر جاتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے؟ پھر سمجھ گئیں، آخر نبی کی زوجہ ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ تو کہا ہاں، یہ اللہ کا حکم۔ اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پلٹے ہیں تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چند کھجور اور تھوڑا سا پانی ہے، اور آپ اس وادی میں آپ تصور کریں کہ آج میں اپنے بیوی بچوں کو، یا ہم میں سے کوئی کیا اتنی بڑی جرت کر سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر آئے جہاں ویرانے میں، تنہا ویران، اور تنہا ویرانے میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ ظاہر ہے وہ حکم جو ہے وہ نبی کے لیے واضح ہوتا ہے، اس انداز کا حکم، لیکن بہرحال وہاں چھوڑ دینا، اور پھر وہاں پر چھوڑنے کے بعد بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خیمہ لگایا، اکیلی ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ دمبے کی کھال بچھا کر اس دودھ پیتے رضیع اس بچے کو دمبے کی کھال پر لٹایا، اور اب آپ خیمہ لگانے میں مشغول ہو گئیں۔ کچھ وقت گزرا، وہ کھجور اور پانی ختم ہو گیا۔ بالکل، اب جب پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو دودھ پیتے بچے ہیں پیاس کی شدت سے رونے لگے، اور پیاس کی شدت میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پانی کی تلاش کے لیے ادھر ادھر، اب ظاہر ہے کہ کوئی وادی ملے، کوئی پانی ملے، کوئی چشمہ ملے، کوئی کنواں ملے، کچھ تو ملے کہ جس سے بچے کی پیاس کو بجھایا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہیں لیٹے ہیں، یہ جاتی ہیں بی بی حاجرہ صفا کی طرف۔ اب صفا سے آگے نہیں جا رہی کہ خیال ہے کہ کہیں میرے چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی جانور نہیں آ جائے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا دے، تو واپس بچے کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور بچے کے جب قریب آنے لگتی ہیں تو دوڑتی ہیں کہ جلدی سے پہنچ جاؤں۔ پھر اس کے بعد اب تلاش میں مروہ کی طرف جاتی ہیں۔ اب مروہ کی طرف جب جاتی ہیں تو مروہ کی جگہ دور ہے،
تو جاتے جاتے احساس ہوتا ہے کہ بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی، کہ شدت پیاس سے انتقال تو نہیں کر گیا. اللہ پھر پلٹ کر آتی ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص پانی ڈھونڈ رہا ہے تو وہ ایک ہی جگہ میں 7 چکر کیوں لگائے گا؟ ایک یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پانی نہیں ہے تو کہیں اور جا کے ڈھونڈے. لیکن آنا اور جانے کا تصور دیکھیے کہ مروہ